المتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد. عن صهيب الرومي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. رواه مسلم. یہ حدیث صہیب الرومی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. وہ اس حدیث کو نقل فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے سامنے جو بھی معاملہ پیش آئے وہ اس کے لیے خیر ہوتا ہے. مومن کے لیے کبھی بھی کوئی معاملہ شر نہیں ہوتا. ہمیشہ اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ خیر ہی خیر ہوتا ہے. تمام حالتوں میں اگر ایمان والا ہے، اگر مومن ہے، تو مومن کے سامنے جو بھی معاملہ آئے یا مومن جس سے بھی سامنا کرے، جن حالات سے بھی سامنا کرے، مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. مومن کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. کہنے کا مطلب یہ مومن ایک ایسا تاجر ہے جو کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتا. اس کی تجارت ہمیشہ نفع بخش ہے. یعنی اس کی تجارت، ایمان والوں کی تجارت، مومنوں کی تجارت ایسی تجارت ہے جس میں گھاٹا نہیں ہے. کتنی عجیب بات ہے. جبکہ کوئی بھی تجارت دیکھ لیجیے آپ، جہاں نفع کا امکان ہے وہیں پر نقصان کا بھی امکان ہے. لیکن مومن کی جو تجارت ہے، مومن کا معاملہ جو ہے بہت ہی عجیب و غریب ہے. عجیب معاملہ ہے مومن کا. سبحان اللہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، یہ صحیح حدیث ہے. ان امرہ کلہ خیر. مومن کا تمام کے تمام جو معاملات ہے سب کیا ہے؟ خیر پر مبنی ہے. سب خیر ہے. اس کے لیے کوئی بھی معاملہ شر کے طور پہ نہیں آتا، خیر کے طور پر آتا ہے. وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ جو چیزیں ہیں صرف ایمان والوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے بس. کسی فاسق آدمی کے لیے نہیں ہے، فاجر آدمی کے لیے نہیں ہے. ان لوگوں کے لیے ہے جو لوگ ایک اللہ اور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہوئے فرائض اور واجبات کی ادائیگی کر رہا ہو. اس کے جتنے معاملات ہیں، اس کے پاس جتنی چیزیں ہیں، ان کے سامنے جو بھی چیزیں ہیں، تمام چیزوں میں کیا ہے؟ خیر ہی خیر ہے. بہت ہی عجیب معاملہ ہے مومن کا. ان اصابتہ سراء شکر. اگر مومن کو آسانی پہنچتی ہے، اگر مومن کو گلدستہ ملتا ہے، اگر مومن کو ویلکم اور خوش آمدید کا سامنا ہوتا ہے، تو اس وقت مومن کیا کرتا ہے؟ اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے. اللہ کی کیا کرتا ہے؟ شکر گزار بندہ ہو جاتا ہے. اللہ کی شکر گزاری کرتا ہے. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاء. اور اگر مومن کو کوئی تکلیف پہنچتا ہے، کوئی پریشانی پہنچے، صبر اور وہ صبر کر لے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. تو وہ بھی اس کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے، بھلائی ہے. اس کے درجات میں بلندی آتی ہے، اس کے مرتبے میں بلندی آتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کسی مقام پر پہنچانا چاہتا ہے، اس کو کسی مقام کے اوپر لے جانا چاہتا ہے. دنیا کو اس سے کام لینا چاہتا ہے، پوری دنیا کے اندر اس کو اونچا مقام دینا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے جا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ ہو رہی ہے. سبحان اللہ. کتنی پیاری بات ہے کہ نہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ ہو رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا کیا؟ بکری کا چرواہا بنایا. اور یہ بہت مشکل کام ہے. جو لوگ چلاتے ہیں وادیوں میں، اور جو لوگ سعودیہ کے صحرا میں بکریوں کو چلاتے ہیں اور بکریوں کے ریوڑ کی حفاظت کرتے ہیں، تو وہ لوگ جانتے ہیں کہ بکریوں کی جماعت کو سنبھالنا، بکریوں کی ریوڑ کو سنبھالنا یہ کتنا مشکل کام ہوتا ہے. بہت مشکل کام ہے یہ.
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا، نبی بنانا مقصد تھا، تمام دنیا کے اوپر حاکم بنانا مقصد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، تمام دنیا کے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنانا تھا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ جو کی بہت سختی کے ساتھ کی، بہت ہی سختی کے ساتھ. اور اس کے بعد کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو مقام دینا تھا. اسی لیے کہا پہلے ان جنگلات سے، ان کٹھنائیوں سے، ان پرخطر راستے سے، ان جو ہے گھنی اور تاریکی وادیوں سے، اور ان مشکلات سے، اور ان جو ہے گرمیوں سے، اور ان سختیوں سے، اور ان دشمنوں سے، اور ان دشمنان اسلام سے آپ کا سامنا ہونے والا ہے. اسی لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے مضبوط کیا. اس چیز کو مضبوط کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کو مضبوط کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کیا؟ نبی بنایا. تو یہی چیز اس حدیث کے اندر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بھی معاملہ مومن کے سامنے لاتا ہے، ایک ہم لوگوں کا ایمان ہے، ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں حرکت کرتا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ایک پتا، اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ ہو رہا ہے تو وہ مومن نہیں، تو وہ ایمان والا نہیں ہے. ایک پتا بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہلتا، اس کے اندر حرکت نہیں آتی ہے. تو بھلا یہ دنیا کے نظام، یہ دنیا کے انتظامات، یہ دنیا کی چیزیں اپنے آپ کیسے ممکن ہو سکتی ہے کہ اپنے آپ تیار ہو جائے اور اپنے آپ جو ہے نظام چلنے لگے؟ تو اللہ تعالیٰ آزماتا ہے، کبھی سختی دے کر اور کبھی آسانی دے. دونوں حالت میں اللہ کبھی مال دے کر آزماتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ مال چھین کر آزماتا ہے. کبھی نعمت میں اللہ تعالیٰ رکھتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ پریشانی میں رکھتا ہے اور آزماتا ہے بندے کو. اور بندہ اگر دونوں حالتوں میں فٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے اس کے درجات میں بلندی عطا فرماتا ہے، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور اس مقام تک اللہ تعالیٰ لے جاتا ہے جہاں تک وہ بندہ سوچا بھی نہیں ہوتا ہے کہ مجھے یہ مقام مل جائے گا. لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے، بہتر عالم الغیب ہے، وہ بدیع السماوات ہے، وہ زمین و آسمان کا خالق و مالک ہے. وہ جانتا ہے کہ کس بندے، اب کیوں اللہ تعالیٰ آزماتا بھی اسے ہے جس کے دل کو اللہ پڑھتا ہے. اللہ تعالیٰ کافر کو چھوڑ دیے ہوئے ہیں، جو جتنا بڑا ظالم چھوٹ میں ہے، جتنا بڑا شرک کرنے والا ہے آج آسانی میں ہے، جتنا زیادہ دل ناپاک ہے آج آسانی میں ہے، نعمتیں میں ہے. لیکن آزماتا اللہ تعالیٰ کسے ہے؟ جس سے محبت کرتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ لگاؤ رکھتا ہے ایک دوسرے، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلندی فرماتے ہیں. دوسری حدیث کے اندر بخاری شریف کی روایت ہے کہ وعن ابي سعيد الخدري وابي هريره رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا مرض ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوك يشاقها الا كفر الله بها خطاياه. کتنی پیاری حدیث ہے، سبحان اللہ، کتنی پیاری حدیث ہے. اس حدیث کو سمجھیے، اس حدیث کو پڑھیے، اس حدیث کو اپنے دماغ میں بیٹھائیے. رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے نزدیکی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اللہ سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کو اپنے حصے میں لینے کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے نام کو اس کے برگزیدہ بندوں میں لکھوانے کا مہینہ ہے. کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ راوی ابو سعید خدری ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، دونوں صحابی اس حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں. وہ کہتے ہیں ما یصیب المسلم من نصب، سبحان اللہ. اور کیجئے، مسلمان کو اگر کوئی تھکاوٹ بھی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے گناہ کو معاف فرماتا ہے، اور اگر گناہ نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات میں بلندی فرماتا ہے. ما یصیب المسلم من نصب، مسلمان کو اگر تھکاوٹ بھی پہنچے تو اللہ تعالیٰ اس سے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. ولا وصب، کوئی بیماری بھی پہنچ جائے، اگر مسلمان بیمار بھی ہو گیا، کوئی پریشانی بھی لاحق ہو گئی تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے، اس کی غلطی کو اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے. ولا ہم، اور کوئی غم بھی پہنچتا ہے، اگر مومن کو کوئی تکلیف بھی پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس تکلیف کے ذریعے بھی اس کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے. اس کے بعد کا ولا عدد ولا غم مترادفات ہے. حتی الشوکہ، یہاں تک کہ کانٹا بھی
اگر اس کے پیر میں چبھتا ہے یشاقها الا کفر اللہ بها من خطایا، تو اللہ تعالی اس کانٹے کے چبھنے کے ذریعے بھی اللہ تعالی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ آج ہم اور آپ شکایت کرتے رہتے ہیں، تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی واویلا کرنے لگتے ہیں، تھوڑی سی پریشانی آئی غم میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تھوڑی سی رزق میں کمی آ گئی پریشان ہو جاتے ہیں، گھر میں کوئی بیمار ہو گیا پریشان ہو جاتے ہیں، کوئی سخت معاملہ سامنے آ گیا پریشان نہ ہو۔ کوئی بھی معاملہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں آتا، کوئی بھی بیماری آپ کے جسم کو اللہ کے بغیر نہیں چھوٹی، کوئی بھی مرض اللہ کے حکم کے بغیر آپ کے جسم کے اندر سرایت نہیں کرتا۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہے۔ جب یہ ایمان ہے تو گھبرانا کیوں؟ جب ہمارا ایمان ہے ساری چیزیں اللہ کے حکم سے ہیں۔ اگر پوری دنیا مل کر بھی کسی بندے کو تکلیف پہنچانا چاہے، مارنا چاہے، مار سکتی ہے؟ نہیں، جب تک احکم الحاکمین کا حکم نہ ہو جائے، جب تک اللہ تعالیٰ کا حکم نہ ہو پوری دنیا۔ جب یہ ایمان ہے تو گھبرانا کیوں؟ اس رمضان کے مہینے میں اگر یہ چیزیں ہم نہیں سیکھ پائے کہ جزا فضا نہیں کرنا ہے، واویلا نہیں مچانا ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، حالات سے گھبرانا نہیں ہے، بیماری سے اپنے آپ کو غم میں نہیں مبتلا کرنا ہے، صحت کی امید رکھنی ہے، تنگی ہے وسعت کی امید رکھنی ہے، فقر ہے مالداری کی امید رکھنی ہے، اولاد نہیں ہے اولاد کی امید رکھنی ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو تمام طریقوں سے کیا کرتا ہے؟ آزماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا ایمان کیسا ہے۔ آپ نبیوں کو دیکھ لیجیے، نبیوں کو دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، صحابہ کرام پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس اشد بلا، لوگوں میں سب سے بڑی آزمائش کس کی ہوگی؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات رہتی، میں اتنا خرچہ کرتا ہوں، اتنا صدقہ دیتا ہوں، اتنی مسجدیں بنواتا ہوں، اتنے مدرسے بنواتا ہوں، اتنے خیر کے کام کرتا ہوں، پھر بھی میں پریشان رہتا ہوں، پھر بھی میرے گھر میں پریشانی، پھر بھی میرے گھر میں بیماری ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے، اللہ ایسے لوگوں کو نہیں آزماتا، اللہ اسی کو آزماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، جس کو پسند فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بڑی اے میرے پیارے ساتھیوں جس کی آزمائش ہوگی وہ لوگ انبیاء ہوں گے۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے نا، نہ ہاتھ گناہ، نہ پیر گناہ، نہ آنکھیں گناہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نہ دل گناہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کسی چیز سے کوئی، لیکن نبی سے زیادہ آپ کو آزمائش ہے؟ نبی سے زیادہ آپ پریشانی میں ہیں؟ نبی سے زیادہ آپ تکلیف میں ہیں؟ نہیں۔ پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے شکوہ نہیں کیا، اپنی زندگی کی شکایت نہیں کی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے چہیتے ہو کر اتنی زیادہ پریشانیاں اٹھائے تو دوسرے لوگوں کو تو اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الامثل فالامثل فیبتلی الرجل بحسب دینہ، آدمی کے ایمان میں جتنی مضبوطی ہوگی اس کی آزمائش بھی اتنی مضبوطی کے ساتھ ہوگی۔ اگر کوئی آدمی ایمان میں کمزور ہے اس کی آزمائش، اگر کوئی آدمی ایمان میں کمزور ہے، اس کے ایمان میں ضعف ہے، اس کا ایمان مضبوط ہی نہیں ہے، ایک دم کمزور ہے، تو اس کی آزمائش بھی ہوگی ہی نہیں، ایک دم کم آزمائش ہوگی، اس کے آزمائش میں بھی ضعف ہوگا، اس کے آزمائش میں بھی کمزوری ہوگی۔ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور جو نبی نے کہا وہی سچ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ اس حدیث کے اندر موجود ہے، تو ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ کہنا چاہیے اللہ ہمیں ہر حال میں ایمان کی مضبوطی عطا فرما، اے اللہ ہم کو ہمیشہ ایمان پر ثابت قدمی کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے مانگیے، اللہ دینے والا ہے، اللہ سے مانگیے، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو سننے والا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا اچھا ساتھی نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی آپ کا اچھا دوست نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی آپ کی تکلیف کو سننے والا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں دعا کی تھی، یاد ہے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کی مثال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں نے جو ہے بڑی آنسویں بہائی ہیں،
سیلاب کی طرح، جس طرح ساون کے مہینے میں بادل امڑ کے آتے ہیں، اسی طریقے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، گڑگڑاتے تھے. تو یہ چیزیں ہمارے لیے مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کیسے کرنی ہے اور صبر کیسے کرنا ہے. اور صبر کی بھی 3 قسمیں ہیں. ایک صبر ہے اطاعت پر، نماز پڑھنا ہے صبر کرنا ہے، تہجد پڑھنے کے لیے صبر کرنا ہے، صدقہ کرنے کے لیے صبر کرنا ہے، سخت ٹھنڈی ہے اور پانی کیا ہے تب ٹھنڈا ہے، وضو کر رہے ہیں صبر کرنا ہے، اطاعت پر بھی صبر کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ نافرمانی کے اوپر بھی صبر کرنا ہے، اپنے نفس کو برائی سے بچا کر رکھ کر صبر کرنا ہے. دنیا کی جو جگہ چوند میں اپنے دل کو ان چیزوں سے کیا کرنا ہے؟ الگ رکھنا ہے، پناہ مانگنا ہے اللہ تعالیٰ سے، اپنے دل کو بچانا، اپنے دل کو پاک رکھنا ہے. اس پر بھی صبر کرنا ہے کہ نعمتیں ہیں وہ چکا چوند دنیا، وہاں سے بھی نظر کو چھپا کر رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی فطرے سے بچا. یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے. اور تیسری صبر کی جو قسم ہے وہ تقدیر کے اوپر، اللہ نے جو لکھ دیا ہے کہ یہ پریشانی آئے گی، ان حالات سے سامنا ہوگا، اس کے اوپر بھی صبر کرنا ہے. تو صبر کی کل 3 قسم کی، نیکی کے اوپر بھی صبر، برائی سے بچنے کے اوپر بھی صبر، اور تقدیر کے اوپر بھی صبر. تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے جو نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے. کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے، اگر اس مہینے میں ہم صبر نہیں کریں گے تو کب کریں گے؟ یہ سوچنے والی بات. اگر اس مہینے میں ہم اطاعت پر، برائی سے بچنے پر، اپنے دل کو پاک کرنے پر اگر اس مہینے میں صبر نہیں کریں گے تو ہمارا ایمان کیسا ایمان ہے؟ ہم کیسے مومن ہیں؟ ہم کیسے ایمان والے؟ سوچنے والی بات، حیرت کی بات ہے، افسوس کی بات ہے. اگر اس پاک اور محترم معزز مہینے میں جو قرآن کا مہینہ ہے، جس مہینے میں دنیا کی سب سے عظیم کتاب، سب سے بہترین اور سب سے پاک کتاب نازل ہوئی، جس مہینے کی عظمت اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں نازل فرمائی، تو پھر اس مہینے کے اندر اگر ہم اپنے آپ کو صبر کا عادی نہیں بنا پائے، اپنے آپ کو اچھائی کا عادی نہیں بنا پائے، اپنے آپ کو برائی سے بچنے کا عادی نہیں بنا پائے، اپنے آپ کو نیکی کرنے کا عادی نہیں بنا پائے، اپنے آپ کو تقدیر پر صبر کرنے کا عادی نہیں بنا پائے، اپنے آپ کو گلا شکوہ اور شکایت سے دور نہیں کیا، تو پھر کس مہینے میں ہم کریں گے؟ جس مہینے میں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، آسمان سے ساری نعمتیں نازل ہو رہی ہے. اسی لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دل کے اندر جو بھی خرابی ہے اس کو دور فرمائے، جو بھی کالا پن ہے اسے مٹا دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے، ایک بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہم کو ہر حال میں شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو ہمیشہ نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہنے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و ناموس کی حفاظت کے لیے اپنی جان ہمیشہ ہتھیلی پر رکھ کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمیشہ توحید کا نشر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرمائے، مسلمانوں کی گھروں کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کی عورتوں کی حفاظت فرمائے، مسلمان بہنوں کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ جو مسلمان غریب ہے اور کفر کے بستی کے بیچ میں رہتے ہیں، جن کی تکلیف کا اور جن کے درد کا شاید ہم احساس نہیں کر پائیں گے، کیونکہ ہم چاروں طرف سے ایک ایسی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ کی ہی ماننے والے لوگ ہیں، لیکن ہمارے وہ بھائی جو کفر کے بیچ میں رہتے ہیں، جس درد کو آپ محسوس نہیں کر پا رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے غموں کو دور فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی کا راستہ مہیا فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کے دروازے کو کھولے، اللہ تعالیٰ ان کو ایمان کی طرف لوٹائے، اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.